اس نے اپنے تئیں بہت بڑا مرحلہ پار کر لیا تھا۔ نادرہ ورطۂ حیرت میں دم بخود بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں انہیں ثانیہ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رابعہ شبیر کے ساتھ گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی کچن میں گھس کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تاکہ آصفہ سے سامنا کم سے کم ہو۔ شبیر کے ترلے منتیں، آصفہ کا ویویلا ایک لمحے کو کم نہ ہوا۔ میری غلطی ہے آپا، مجھے پہلے گھر میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اچانک بات ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ میں نے سر پر کیا بم پھوڑ دیا تھا؟ کیا لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے؟ کون اس طرح منہ پھاڑ کر انکار کرتی ہے؟ میں نے کہا نا، میں جمعے کو دونوں کا نکاح۔ آصفہ نے تیزی سے بھائی کی بات کاٹی۔ نہ بابا نہ، مجھے تمہاری بیٹی پر اعتبار نہیں۔ عین نکاح کے وقت انکار کر دیا تو 4 بندوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ نکاح کے وقت کون انکار کرتا ہے؟ وہی روایتی سوچ تمہاری بیٹی کرے گی۔ آصفہ نے ترنت جواب دیا۔ شبیر جز بز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے شبیر، اور لڑکیوں کی آنکھوں کی شرم یوں ہی نہیں مرتی، پتہ کر لو چکر کیا ہے۔ شبیر نے چونک کر بہن کی شکل دیکھی۔ کسی کی توشہ ہے نا؟ تمہاری بیٹی اور بیٹی کچھ تو چھپا رہے ہیں۔ شبیر نے بوکھلا کر ان کی بات کو رد کرنا چاہا، تبھی فرخ تیر کی طرح اندر آیا۔ یہی سب وہاں بول کر آئی ہیں نا؟ ایک لمحے کو آصفہ گڑبڑا گئی۔ نہ جانے بیٹے نے کیا کچھ سن لیا تھا۔ میرا رشتہ لینے گئی تھیں یا ثانیہ کو میرے خلاف کرنے؟ جتنا غبار وہ اپنے اندر بھر کے لایا تھا سب کا سب نکال دیا۔ آصفہ ہکا بکا مکدور بھر منہ ماری کرتی رہی۔ شبیر نے فرخ کو چپ کروانے کی صحیح کی تھی، مگر فرخ غصے میں چیختا چلاتا، چیزیں توڑتا پھوڑتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ماموں، یہ میری ماں نہیں دشمن ہے۔ آصفہ کو بیٹے کا یہ جملہ ناک کی طرح ڈس گیا۔ ان کا پورا وجود نیلو نیل ہو گیا تھا۔ دادی نے آدھا کیلا کھا کر آدھا میز پر رکھ دیا۔ وہ گلا ہوا تھا۔ صبح سے چائے کا کپ بھی نصیب نہ ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ انہیں اپنے کیے کا بھگتان اسی طرح بھگتنا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی ثانیہ کا رشتہ فرخ سے طے کرنے والی؟ وہ گھر پر بڑا فالتو سامان تھی، کسی کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ اناج بھی وہ جو پورے دن میں ایک آدھ دفعہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ بیٹا بے نیاز، بہو سنگ دل، پوتی لاپرواہ۔ وہ نہ جانے کب سے یہی سب سوچتی جا رہی تھی۔ حسرت سے اپنی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتی، آہ بھرتی۔ مولا زندگی دی تو محتاجی تو نہ دیتا۔ نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، اچھی خاصی صحت تھی، بس ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے لگے۔ ڈھنگ کے علاج کی طرف توجہ نہ گئی۔ اب چلتی تو ٹانگوں پر وزن ہی نہ ہوتا۔ خوراک کی کمی سے مزید نڈال کر رکھا تھا۔ سارا ٹبر کھاتا پیتا ہے، میری دفعہ نہ جانے کیوں قحط پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں آوازیں دیں۔ آوازیں بھی دیں کس کو؟ ارم کو۔ وہ اوپر بیٹھی پڑھ رہی تھی، فوراً ہی جھانک لیا۔ دادی پوپلا منہ کھولے اوپر ہی دیکھ رہی تھی۔ جی دادی؟ دادی مر گئی تو بھلے نہ جھانکنا، پر میرا تو پتہ ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارم شرمندہ ہو گئی۔ دادی سے کیا کہتی، سچویشن ہی ایسی تھی۔ کیا کھائیں گی دادی؟ میں بھی بنا دیتی ہوں۔ ایک طرف سے نادرہ اور دوسری طرف سے ثانیہ لپک کر باہر آئیں۔ جا کر چوک میں بیٹھ کر اعلان کرو کہ میں بھوکی مر رہی ہوں۔ اس طرح تو ہماری بدنامی پوری نہیں ہوگی۔ نادرہ کا تو بس نہ چلتا تھا کہ وہ خود دادی کو اٹھا کر چوک پر بٹھا آئی۔ یہی حال رہا تو یہی کروں گی، دادی نے بتک کر کہا۔ میرے ہی بیٹے کی کمائیاں کھا کھا کر پہلوان بنی اور میرے لیے 2 لقمے نہیں؟ نادرہ خالہ، کوئی بات نہیں، دادی پہلے بھی تو فرمائش کر دیتی تھیں، ارم نے گھبرا کر کہا۔ ثانیہ نے سلگتی نگاہوں سے ارم کو دیکھا۔ سفید سوٹ پر فیروزی پرنٹڈ دوپٹہ، کندھوں پر پھیلائے، ہاتھوں میں کتاب، گویا امتحانوں کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، اور خود اس نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ تمہیں ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ارم، اپنے کام سے کام رکھو۔ سر دو بیگانہ لہجہ۔ ارم شرمندگی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ثانیہ نے دادی کو دیکھا اور قدرے تحمل سے بولی، کچھ بنا دیتی ہوں دادی، آئندہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ احسان ہوگا۔ دادی نے منہ پر بیٹھی مکھی اڑائی۔ ثانیہ کچن میں جا کر دلیے کا ڈبہ کھولنے لگی۔ نادرہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر اسی لمحے شبیر احمد کو آتا دیکھ کر منہ بند کر لیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اب ہر جگہ جانے کے لیے تمہاری اجازت لوں گا؟
اس گھر میں ہر کسی کا بول ایسا ہی تھا، سوال پتھر تو جواب اینٹا تھا۔ بس رہنے دو، پتہ چل گیا کہاں سے آ رہے ہو، نادرہ نے کہا تو شبیر کو مزید تاؤ آ گیا۔ تم ماں بیٹی نے فرق سے کیا کہا تھا؟ وہ یہاں کرنے کیا آیا تھا، یہ نہیں پوچھا؟ دادی ٹکر ٹکر منہ دیکھنے لگی۔ فرق کب آیا تھا؟ کان کھول کر میری بات سن لو۔ نادرہ کے قریب آتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھر آئے۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ثانیہ کچن کے دروازے سے یہ منظر دیکھ سکتی تھی۔ شکر ہے، ورنہ تو اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہاری بہن چاہتی ہے۔ نادرہ نے اب ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم میری بہن سے جلتی سڑتی رہنا، لیکن جمعے کو نکاح ہو کر رہے گا، یہ بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا۔ دھکے دے کر نادرہ کو ہٹاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ نے دلیے کا ڈبہ واپس رکھ دیا۔ دادی نے خاموشی سے اٹھا کر باقی ماندہ کیلا کھانا شروع کر دیا۔ نادرہ نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ گم سم سی کھڑی تھی۔ کہاں گم تھی؟ نمبر کیوں بند تھا؟ میں سارا دن اتنا پریشان رہا۔ عبید کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ بتاتی تھی کہ اس پر یہ دن کس قدر گرا گزرا ہے۔ تم صرف پریشان ہوتے ہو عبید، مجھے تو ہر محاذ پر لڑنا پڑتا ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ رشتہ آیا ہے فرق کا؟ وہ زور دے کر بولی، جیسے سمجھانا چاہتی ہو کہ فرق کون ہے۔ دو دور رشتے تھے، پھپھو کا بیٹا بہن کا دیور ہے۔ عبید کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکی ہے۔ رابعہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ ڈھلتی رات میں اس کی سلگتی آواز نے الاؤ بھڑکا دیا۔ وہ چھت پر تھی، رات گرم اور ہوا رکی رکی سی تھی۔ 14ویں کا چاند اتنا روشن اور قریب تھا کہ چاندنی جسم و جاں کو جلا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے گن گاتے شاعروں کے سامنے شاید ایسی رات نہ آئی تھی جہاں چاندنی بھی جلاتی ہو۔ تم سے زیادہ ہمت تو فرق نے دکھا دی۔ کیسے اپنی اماں کو منا کر لے آیا اور تم بزدلوں کی طرح گھر چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ نہ تمہیں فرق پڑا ہے نہ تمہارے گھر والوں کو۔ جان تو میری مصیبت میں ہے۔ ثانیہ پھٹ پڑی۔ ثانیہ، عبید نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، میں نے تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ انوائٹ کرنے کے لیے کال کی ہے۔ جمعے تک اپنے ماں باپ کو نہ لا سکے تو میرے اور فرق کے نکاح میں ضرور شریک ہونا۔ تم انکار کر دو، ابا نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور جہاں بات ان کی بہن کی ہو انہیں اپنی اولاد بھی نظر نہیں آتی۔ تم رشتہ لے کر آئے تو قسم کھاتی ہوں ڈٹ جاؤں گی، نہ لا سکے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور اس کے ساتھ عبید کی سانس بھی تھم گئی۔ قسم کھاتی ہوں فرق سے نکاح پڑھوا لوں گی۔ کیسے کر سکتی ہو؟ خودکشی کی ایک شکل تو نہیں ہوتی عبید؟ یاسیت میں ڈھلی ہاری ہوئی آواز عبید کے دل کو چیر گئی۔ جب مرنا ہی مقدر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں سے جاؤ یا جیتے جی مرو، تمہیں کھونے کے بعد تو زندگی ویسے ہی بے معنی ہو جائے گی۔ آواز رن گئی۔ اس نے ہلکا سا کھنکھنا کر گلا صاف کیا۔ فرق سے نکاح کے بعد یہ تو یاد رہے گا کہ ایک بزدل انسان سے محبت کی سزا بھگت رہی ہوں۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھی اور بھول گئی کہ کرسی ٹوٹی ہے۔ نیچے گرتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ نیچے گر کر لگنے والی چوٹ پر رونا نہیں تھا۔ صبح صادق کی روشنی کائنات پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی جب وسیم نے گھر میں قدم رکھا، یعنی وہ بہت پہلے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس وقت جب ثانیہ نے اسے میسج کیا، وہ عبید کی طرف سے مایوس ہوئی تھی یا اسے کوئی رستہ سجائی نہ دیا تھا۔ تبھی بھائی کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ پہلے رابعہ کی وجہ سے پھپھو کے گھر سے متنفر تھے، اب نیا رشتہ، بس سر ہی چکرا گیا۔ تبھی پہلی ویگن پکڑ کر گھر پہنچا اور اب سے سر کھپا رہا تھا۔ پہلے ہی رابعہ وہاں بہت خوش ہے جو اب نیا تماشا شروع کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی جھنجھلاہٹ اور چہرے پر غصہ بھرا ظاہر تھا کہ کیسے گھر والے ہیں، سب جانتے دیکھتے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ثانیہ خاموشی سے آ کر وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی، سستا ہوا چہرہ، متورم آنکھیں۔ بہن کے نکاح کو تماشا کہہ رہے ہو؟ شبیر نے جذبز ہو کر ڈانٹا۔ بیٹی کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ دادی لمبی تان کر سو رہی تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد اب کہیں آنکھ لگی تھی۔ نیند کی کوئی روٹین ہی نہ تھی۔ کبھی کبھی ساری رات جاگ کر سارا دن سوتیں اور کبھی 2 دن بغیر نیند کے گزر جاتے۔ اسی طرح ہوتے ہیں نکاح؟ اس نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا۔ اور کس طرح ہوتے ہیں؟ شبیر چڑھ کر بولے۔
اس کو یہاں بلایا کس نے ہے؟ اس کا بھائی ہے۔ نادرہ نے لقمہ دیا۔ بیٹے کی مداخلت نے ڈھارس بندھائی تھی۔ سوچا یہ معاملہ نپٹ جائے تو بیٹے کو اعتماد میں لے کر عبید کے بارے میں بتائیں گی۔ پورا یقین تھا وسیم ساتھ دے گا، اور میں اس کا باپ ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اولاد کی مرضی کے بغیر۔ یہ میری مرضی کی پابند ہے۔ شبیر نے کھا جانے والی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دہائی دی۔ وسیم بھائی، میں مر جاؤں گی مگر فرق سے شادی نہیں کروں گی۔ بھلے مر جا، نکاح فرق سے ہی ہوگا، وہ بھڑک کر بولے۔ غصے سے نتنے پھولنے لگے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے سوا سب مر جائیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وسیم بھی تو انہی کا بیٹا تھا، کون روکے گا؟ شبیر تاؤ کھا کر کھڑے ہوئے۔ میں وسیم کھڑا ہوا تو قد باپ سے اونچا تھا۔ بیٹے کا قد باپ سے اونچا ہونے لگے تو باپ کے اندر ایک قدرتی جھجک آ جاتی ہے۔ تبھی وسیم کو کچھ کہنے کی بجائے نادرہ پر چڑھ دوڑے۔ بیٹے کو میرے سامنے کھڑا کر کے ہو گئی تسلی؟ جو دل میں آتا ہے کرو، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نافرمان اولاد، کم عقل عورت۔ بیٹا تن کر سامنے کھڑا تھا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ وسیم جھنجھلا کر ماں کے پاس بیٹھا۔ پتہ نہیں اس گھر کے تماشے کب ختم ہوں گے۔ شکر کریں پھپھو کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اب تک آپ کا رشتہ بھی ہو چکا ہوتا۔ ثانیہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ وسیم نے کنپٹی مسلی۔ ثانیہ باہر نکل آئی۔ کمرے سے دادی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ثانیہ کان لپیٹ کر کچن میں آ گئی۔ پھپھو کھانا کھا لیں۔ رابعہ نے ٹرے سامنے رکھی۔ پھپھو کو آگ لگ گئی۔ فی الحال تو اپنی شکل گم کر دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگتی ہے، مکار عورتیں۔ اب رابعہ کا کیا قصور ہے؟ رابعہ کی پھیکی پڑتی رنگت۔ سہیل جھنجھلا گیا۔ اس نے تو منع بھی کیا تھا کہ بس زیادہ بیوی کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں۔ آصفہ نے تڑپ کر ٹوکا۔ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تجھے ان کے چونچلوں کی پڑی ہے؟ میرا بیٹا مجھے کیا کیا باتیں سنا گیا۔ پلو منہ پر رکھ کر سسکنا شروع۔ پلو کی بڑی موج تھی، آنکھوں کا پردہ رہ جاتا ہے، آنسو ہوں نہ ہوں آواز سے کام چل جاتا ہے۔ دفع کریں، 2-4 دن نخرے کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ، انہوں نے سرت سے پلو ہٹایا اور رابعہ نے بیزاری سے نظریں۔ آواز کی رکت آنکھوں میں ایک آنسو نہ لا سکی تھی۔ انکار تو اس کی ہوتی سوتی نے کیا، مجھ سے کس بات کا جھگڑا تھا؟ اچھا آپ کھانا کھائیں، میں بلا کر لاتا ہوں، آمنے سامنے بات ہوگی۔ سہیل اٹھ گیا۔ گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، اب بات ہونا ضروری تھی۔ فرح کا کمرہ خالی تھا، بے شکن چادر، جیسے وہ کمرے میں آیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ سہیل نے اسے گھر میں واپس آتے دیکھا تھا، مگر وہ اتنا غصے میں تھا کہ سہیل نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی، پھر چلا گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سہیل واپسی کے لیے مڑا اور اسی تیزی سے واپس پلٹا۔ کچھ تو انہونی تھی۔ اسے بیڈ کی سائیڈ سے فرح کا پیر نظر آیا تھا۔ وہ فرش پر کیا کر رہا تھا؟ سہیل کا دل زور سے دھڑکا اور اتنی ہی تیزی سے وہ بیڈ کے دوسری طرف آیا۔ فرح اوندھے منہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ابو ایک باسکٹ خراب ہو گئی تھی، اس کو ریڈی کر کے مٹی بھر کے گل دوپہری لگا کر وہ گیراج کی طرف رکھنے آئی تھی۔ جب توفیق صاحب کو پانی کا پائپ لگاتے دیکھا، وہ گاڑی دھونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو اکثر یہ کام عبید ہی کرتا تھا۔ ہٹ جائیں بس، میں کر رہی ہوں۔ ٹوکری رکھ کر ارم نے بازو چڑھا لیے۔ کیوں بھئی، میں کیا بوڑھا ہو گیا ہوں جو اپنی بیٹی سے یہ کام کرواؤں گا؟ توفیق نے لیمن شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس گڑیا سی بیٹی کو پیار سے دیکھا، جس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں عبید کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا بس آپ ہٹ جائیں، ابھی آپ کی گاڑی ایسے چمکاؤں گی کہ عبید نے بھی نہ چمکائی ہوگی۔ باپ بیٹی کی بحث سن کر باہر آتی آسیہ مسکرا دی۔ دے توفیق، اب یہ تو نہیں مانے گی۔ توفیق بھی نہ مانتے، مگر گیٹ پر بجتی گھنٹی سن کر انہیں پائپ چھوڑ کر دروازے کی طرف جانا پڑا۔ ارم نے فوراً ڈیوٹی سنبھال لی۔ کیوں ہر کام اپنے ذمہ لیتی ہو؟ آسیہ نے ٹوکا۔ پڑھ کر تھک گئی ہوں امی، تھوڑا فریش ہو جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دروازہ کھول کر توفیق ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ آج کتنے دنوں کے بعد بیٹی کی شکل دیکھی تھی، ایک لمحے کو یاد ہی نہ آیا کہ ان کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی تھی، مگر جب سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے بیچ کی ساری تلخیاں یاد آ گئیں۔ تبھی دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف آ گئے۔ عبید نے اندر قدم رکھا تو ماں کی آنکھیں جیسے پہلے ہی دروازے پر لگی تھیں۔ آسیہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ارم کے ہاتھ سے پائپ گر گیا، جسے توفیق صاحب نے اٹھا کر کام شروع کر دیا۔
ارم بھاگتی ہوئی آئی، عبید کے عین سامنے رک کر بچوں کسی ناراضی سے گویا ہوئی۔ ہر روز انتظار کرتی تھی، تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ عبید نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، پھر نظر انداز کر کے ماں کی طرف بڑھ گیا۔ متحیر سی ارم نے بے یقینی سے جاتے دیکھا۔ ماں نے بڑھ کر گلے لگا لیا، بے قرار دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ کوئی اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کا چہرہ تھام لیا۔ آپ نے بلایا ہی نہیں، ورنہ آ جاتا۔ چہرے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شکوہ رقم تھا۔ توفیق نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا، جو وہیں کڑی پلکیں جھپکتی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ انشاءاللہ میں اگلی قسط جلد ہی جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔